السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی گریٹ سلجوک سیزن 1 ایپیسوڈ 1 کے ہائی لائٹس۔ اتنے میں سلطان کا وفادار کمج آ جاتا ہے اور کہتا ہے بہادر جوان، سلطان محل میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری طرف محل کی خواتین محل میں سلطان کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ فوراً تپار آ کر کہتا ہے کہ آپ سب خواتین کو اندر جانا ہوگا، ہمارے سلطان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تبھی تاج الملک کہتا ہے کہ ان کی حالت بہتر ہے۔ ترکان کہتی ہے کہ پھر ہمارے سلطان محل میں اب تک کیوں نہیں آئے؟ سفریہ خاتون کہتی ہے تاج الملک محل کے پہرے دار بڑھا دو اور سبھی خواتین محل میں واپس چلیں۔ تبھی سفریہ پوچھتی ہے تبار، کیا تم اپنے بابا کے ساتھ نہیں تھے؟ تم نے انہیں اکیلا کیوں چھوڑا؟ تبار کہتا ہے انہوں نے ہم سے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ محل واپس جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سنجار کمج کے ساتھ سلطان سے ملنے کے لیے ان کے خفیہ ٹھکانے پر جاتا ہے۔ سنجار پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے سلطان گنبد میں آئیں گے؟ کماج کہتا ہے کہ ان کی موت ہر گنبد میں نہیں ہے، کچھ گنبد ان زندوں کے لیے بھی ہوتے ہیں جو دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ جب کمج اندر جانے کے لیے پتھر ہٹاتا ہے تبھی سنجار کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ وہ نظام الملک سے پوچھ رہا ہوتا ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تب نظام الملک کہتا ہے کہ تم یہاں اپنے بابا سے ملو گے۔ سنجار پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ نظام الملک کہتا ہے مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اب تمہیں خود کو پہچاننے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ جو عظیم الشان انسان گھوڑے پر سوار ہے وہی تمہارے بابا ہیں۔ سلطان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظام الملک کہتا ہے۔ جیسے ہی سنجار اندر داخل ہوتا ہے نظام الملک اس سے پوچھتا ہے تم مجھے بتائے بغیر اصفہان واپس کیوں آئے ہو؟ سنجار کہتا ہے میں آپ کو کیسے بتاتا، میں سلطان کے ساتھ تھا۔ میرے سامنے صرف سلطان نہیں بلکہ میرے بابا بھی تھے، ان کی جان بچانی ضروری تھی۔ نظام الملک کہتا ہے میں نے تمہیں کیوں بتایا کہ سلطان تمہارے بابا ہیں؟ سنجار کہتا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ میں ایک شہزادہ ہوں۔ حاجی کہتا ہے تم نے خود کو سامنے پھینک کر ہمارے رازوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ سنجار کہتا ہے کہ میں نے آپ کو ایک بہت ہی خطرناک چیز کے بارے میں بتانا ہے۔ اتنے میں سلطان ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اچھا تم ہو وہ جوان جس نے میری جان بچائی ہے؟ سنجار کہتا ہے میرے سلطان، میں اپنی جان آپ کے راستے میں قربان کرنے کو شرف سمجھتا ہوں۔ سلطان کہتا ہے کہ تم شاہین کی آنکھوں والے ہو، بہادر اور دلیر ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا نام سنجار ہے۔ حاجی کہتا ہے کہ یہ ہمارے خاص جنگجوؤں میں سے ہیں، ان کے والد جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر سلطان سنجار کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ باہر آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہاوت مشہور ہے پاگل جنگجو اور گھوڑا سب سے بہتر ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میرے دادا سلجوک غازی کے خاندان سے ہے، تمہاری حسن بہادری پر میں یہ تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ سنجار کہتا ہے یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، اب سے میں اس کا نام جہانگیر رکھوں گا۔ سلطان کہتا ہے جہانگیر تمہارا ہے اور سنجار سے ہاتھ ملاتا ہے۔ جاتے وقت سلطان کہتے ہیں اپنا خیال رکھنا، ہمیں تمہاری بہت زیادہ ضرورت ہے سنجار۔ دوسری طرف محل میں پہرے دار بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تاج الملک کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق نیا عملہ بھی تیار ہے ملک تپار۔ ایک منادی ندا دیتا ہے تیار ہو جاؤ، سلطان ملک شاہ آ رہے ہیں۔ سلطان ملک شاہ حسن صبا سے کہتے ہیں ہم آپ کی بہادری کی قدر کرتے ہیں جو آپ نے میدان میں دکھائی۔ سلطان کہتے ہیں مرنے والوں کے نشانات دیکھو، ہم ان کے نشانات سے پتہ لگائیں گے کہ حملہ کس نے کیا ہے۔ دوسری طرف سنجار ایک دکان میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے سرکہ اور زیتون کا تیل ملا کر تیار کرو۔ ترنا کہتی ہے عطار انہیں ایلوویرا پلانٹ بھی دینا۔ سنجار کہتا ہے تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ ترنا کہتی ہے جس شخص کو ایک بار دیکھوں اس کو نہیں بھولتی۔ ترنا کہتی ہے کہ آپ کی بہادری نے سلطان کی جان بچائی ہے، اب آپ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، جو مقام آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ سنجار کہتا ہے کیا سلطنت کی خدمت سے بڑا کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ سنجار عطار سے کہتا ہے مجھے زخم پر باندھنے کے لیے پٹی دو۔ اتنے میں ترنا کہتی ہے رہنے دیں، میں دے دیتی ہوں، اور وہ پھر سنجار کو اپنا قیمتی رومال باندھنے کے لیے دے دیتی ہے۔ جیسے ہی سلطان محل میں داخل ہوتے ہیں ان کی والدہ کہتی ہے آپ کو صحیح سلامت دیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے۔ سفریہ کہتی ہے آپ دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ گرے تو دنیا گر جائے گی۔ سلطان کہتے ہیں سلطنت ہم سے قائم نہیں ہے، سر کٹ کر گر بھی پڑے پھر بھی پرچم نہیں گرے گا۔ دوسری طرف حاجی حملہ کرنے والوں کی تلاشی لے رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تیر، لباس اور تلوار ان کے لشکر کا ہوتا ہے۔ حاجی کہتا ہے کچھ نہ کچھ سراغ تو ضرور چھوڑا ہوگا۔ پھر حاجی کو اس شخص کے سر میں ایک مہر نظر آتی ہے جو کہ اناتولیہ کے ترکوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ تاج الملک کہتا ہے یہ کام انہی کا ہے۔ حاجی کہتا ہے نہیں، ہم تحقیق کیے بغیر فیصلہ جاری نہیں کر سکتے۔ تاج الملک کہتا ہے آپ سلطنت کے وزیر اعظم ہیں لیکن آخری فیصلہ دیوان اعلیٰ کا ہوگا۔ دوسری طرف جنگ سے لوٹ کر کچھ لوگ قلج ارسلان کے قبیلے میں جاتے ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے قلج ارسلان کہاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنگ میں انہیں شکست ہوئی اور سلطان نے انہیں قید کر لیا۔
قبیلے والے سبھی لوگ کہتے ہیں ہم سلطان سے انتقام لیں گے، اور انتقام کی صداؤں سے قبیلہ گونج اٹھتا ہے۔ اسی وقت ایلچین خاتون خیمے سے باہر آتی ہے اور پوچھتی ہے بھائی کہاں ہیں؟ سپاہی کہتے ہیں کہ اب سلطان ملک شاہ نے انہیں قید کر لیا ہے، ہم بچا نہیں سکے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اب بغاوت کا وقت آ چکا ہے۔ ایلچین خاتون کہتی ہے اپنی تلوار میان میں رکھو، ہم مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتے، وقت آنے پر ہم حساب کتاب چکتا کر لیں گے۔ دوسری طرف باطنیوں کا سربراہ پہاڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے امام اعظم، اس دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، اب وقت آ گیا ہے اس دنیا میں آپ کے نام کا سکہ چلایا جائے، سلجوکی مٹیوں مل جائیں اور فاطمیوں کے پرچم فڑفڑائیں گے۔ اسی وقت حسن صبا باطنیوں کے سربراہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب میرا سلام قبول فرمائیں، اور کہتا ہے کہ شیطان ملک شاہ کے دل میں خوف کا بیج بو آیا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے فدائیوں کی طرح شہید ہو جاتا ہوں۔ سربراہ کہتا ہے زمین کو تمہاری ضرورت ہے حسن صبا۔ دوسری طرف سنجار حاجی کو خفیہ ٹھکانے پر جاتا ہے۔ حاجی کہتا ہے ہم نے تمہیں اپنی سلطنت کی ذمہ داری پوری کرنے کا حکم دیا تھا اور تم باطنیوں میں جا کر شامل ہو گئے۔ سنجار کہتا ہے مجبور تھا، جن کو آپ تربیت دیتے تھے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، ان میں باطنیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ حاجی پوچھتا ہے تم اس قلعے سے کیسے باہر نکلے ہو سنجار؟ سنجار کہتا ہے آپ نے ہمیں کبوتر کی طرح اڑنا اور مچھلی کی طرح تیرنا سکھایا ہے۔ پھر حاجی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے سلطان پر حملہ کیا ان لوگوں نے ہمارے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے جسم پر اناطولیہ کے ترکمانوں کی مہر موجود تھی۔ سنجار کہتا ہے یہ باطنیوں کا کام ہے اور وہ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف محل میں سلطان پوچھتے ہیں بتائیں دارالحکومت میں اس طرح کی گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے؟ تاج الملک کہتا ہے کہ نشانات اناطولیہ کے ترکمانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تپار کہتا ہے کہ کیا وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینا نہیں چاہیں گے؟ سلطان کہتا ہے انہیں سبق سکھانا ضروری تھا، اگر ایسا نہ کرتے تو کل کو ہر کوئی اپنا سر اٹھا لیتا، اسی وجہ سے ہم نے اس کے بیٹے کو حراست میں لیا تاکہ اناطولیہ کے لوگ اس کے ساتھ مل کر بغاوت نہ کر سکیں اور بھائیوں کو خون نہ بہے۔ پھر سلطان حاجی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ حاجی جواب دیتے ہیں کہ ہماری آپس کی لڑائی جن لوگوں کے علم میں ہے وہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں اور الزام اناطولیہ کے ترکمانوں کے سر پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر راستے کے گھاتوں کو ختم کیے بغیر حرکت کی جائے تو جال میں پھنس جائیں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تاج الملک کہتا ہے حاجی اپنے تجربے کے اعتماد کی بنا پر اس کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں مگر ثبوت بالکل واضح ہیں۔ سلطان حاجی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ حاجی کہتا ہے کہ میرے خیال میں باطنی ایسا کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ چھوٹا سا ہو مگر اس کی جڑیں بہت مضبوط ہوں، یہاں تک کہ ان کے فاطمیوں سے بھی رابطے کا امکان ہے میرے سلطان۔ سلطان کہتا ہے کہ کل ارسلان کی بہن کو یہاں لایا جائے، ہم اسے تحقیق کریں گے، اگر یہ سازش اناطولیہ میں بنائی گئی ہوگی تو ضرور اس میں اس کا بھی ہاتھ ہوگا۔ تپار کہتا ہے کہ اس کو وہ لوگ آسانی سے حوالے نہیں کریں گے، اگر اجازت ہو تو میں خود اس کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ جب سب چلے جاتے ہیں سلطان حاجی سے کہتا ہے کہ سنجار کو بھی اس مہم کا حصہ ہونا چاہیے، اس نے اپنی تلوار تیز ذہانت اور عقل سے ثابت کیا ہے کہ وہ اس قابل ہے۔ حاجی کہتے ہیں کہ جو حکم میرے سلطان۔ اس کے بعد دوسری طرف تاج الملک تیش میں آ جاتا ہے کہ میری بات کا اعتماد کیوں نہیں رکھا گیا، میری بات کو کیوں ٹھکرا دیا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بڑبڑا رہا ہوتا ہے کہ حسن صبا اسے دیکھ لیتا ہے اور پوچھتا ہے تاج الملک کیا بات ہے، آپ غصے میں لگ رہے ہیں؟ تاج الملک کہتا ہے میری بات کو دیوان اعلیٰ میں عزت نہیں دی گئی، جن لوگوں نے سلطان پر حملہ کیا ان کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں مگر حاجی کہتا ہے کہ یہ کسی اور کا کام ہے، ایک چھوٹی سی جماعت سلطان کا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ حسن صبا کہتا ہے کہ حاجی کے پاس ضرور کوئی ثبوت موجود ہوگا، اسی کی بنا پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ دوسری طرف سنجار اپنے قبیلے میں آ جاتا ہے، جو لڑکی اس سے محبت کرتی ہے وہ سنجار کے بازو پر بندھا کسی لڑکی کا رومال دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہیں قبیلے کے سردار کرکت بے بچوں کو اسیز بے اور سنجار کی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے القدس کو فتح کیا۔ بچے جیسے ہی سنجار کو دیکھتے ہیں وہ سب کے سب اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سنجار کے تمام دوست سنجار کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ سنجار کافی وقت بعد قبیلے میں لوٹا تھا اور کہتے ہیں ہم کافی وقت سے آپ کے منتظر تھے۔ کرکت بے ارسلان تش کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ سنجار کہتا ہے ہمارا اپنا ہی سپاہی ہے، ہمارا اپنا ہی ہم سفر ہے، ہم سے الگ نہیں ہے۔ اسی وقت سنجار کی والدہ اچانک خیمے سے باہر آتی ہیں، یعنی کہ سلطان کی بیوی۔ سنجار کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھی بلکہ حاجی عمر خیام اور اس کی والدہ نے ایک کھیل رچایا تھا کہ سلطان کو تمہارے مرنے کا یقین دلانا ہوگا، اگر سلطان کو تمہارے مرنے کا یقین آ گیا تو وہ بچے کو محل نہیں لے جا پائے گا، اگر کسی کو پتہ لگ گیا کہ تم سے ملک شاہ کی کوئی اولاد ہے تو یہ ملک شاہ کے پھانسی چڑھنے کی وجہ بن جائے گا۔ اس وجہ سے سلطان ملک شاہ بچے کی حفاظت یقینی بنائے گا
اور میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ دوسری طرف محل میں ترکن خاتون کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے آبا اور اجداد کے محل سے دائیوں کو بلا لیتی ہے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ ترکن ان سے کہتی ہے تم میری ہم وطن ہو، میں محل میں اپنے بھروسے مند لوگ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی وقت سفریہ خاتون ترکن کے کمرے میں آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ عورتیں کون ہیں؟ ترکن کہتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وقت قریب ہے، دیکھ بھال کے لیے اپنے وطن سے ان کو بلوایا ہے۔ سفریہ کہتی ہے جب ساری سلجوق سلطنت آپ کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار ہے تو ان کو کاراہان سے کیوں بلوایا ہے؟ ترکن کہتی ہے کہ اپنا ایک بچہ پہلے کھو چکی ہوں، اب مزید محتاط رہنا چاہتی ہوں۔ سفریہ خاتون کہتی ہے کہ ان کو واپس بھیج دو کیونکہ ولادت صرف محل کی دایا کے ذریعے ہی ہوگی۔ دوسری طرف قبیلے میں سنجار کی والدہ سنجار سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کیا ہوا، تم مجھ سے وجہ چھپا رہے ہو۔ سنجار کہتا ہے کہ اصفہان کے بازار میں سلطان پر جان لیوا حملہ ہوا، ان کی جان بچاتے وقت یہ چھوٹا سا زخم لگا۔ باشولو کہتی ہے تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ سنجار کہتا ہے میں مجبور تھا، میرے سامنے صرف سلطان ہی نہیں بلکہ میرے بابا بھی تھے۔ باشولو کہتی ہے میں نے تمہاری حفاظت کے لیے محل چھوڑ دیا، تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، تم مجھ سے جدا مت ہونا کیونکہ سلطان تو مجھے اب پہچانے کے بھی نہیں۔ دوسری طرف محل میں ترکان سلطان کے پاس موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دشمن ہماری جان کی در پہ ہے۔ سلطان کہتا ہے تم ان سب باتوں کو چھوڑ دو، مصیبت لانے والا اور دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ سلطان کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے ایک صحت مند بچہ دینا چاہتی ہیں اور اسی کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ ترکان کہتی ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر بھی لوں پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے خاص دائیں بلائی تھی لیکن سفریہ خاتون اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ سلطان پوچھتا ہے کیوں؟ ترکن کہتی ہے کیونکہ وہ دایا کاراہان سے ہیں اور سفریہ ان کو محل میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ سلطان کہتا ہے کہ تم منہ مت لٹکاؤ، ولادت تمہاری بلوائی گئی دایا کی نگرانی میں ہی ہوگی کیونکہ بیوی کے سامنے ہر شخص خواہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو نرم پڑ جاتا ہے۔ آج کی سٹوری بس یہیں تک۔ اس ایپیسوڈ کے آگے کی سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو آنے تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔